اسی کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں جو اس صورت کو منسلک کر دیا گیا دجالی فتنے کے ساتھ، تو ہم یہ آج کے دور کے اعتبار سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کا خود کو ذمہ دار کہلاتا ہے۔ اس دجالی فتنے کا مرکز یہ نوجوان بن گیا، اور جب نوجوان اس فتنے میں پڑ گیا تو امت کا زوال شروع ہو گیا، اور اس دنیا کو انسان کے لیے امتحان گاہ بیان کرنے کے بعد اس انسان کو سورہ کہف کے اندر 5 واقعات بتائے ہیں۔ ان 5 واقعات پہ ہم غور کرتے ہیں تو پہلے 2 واقعے جو ہیں وہ عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ اور 2 ساتھیوں کا واقعہ، جن میں سے ایک کو اللہ نے باغات سے نوازا تھا اور دوسرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے کمزور رکھا تھا۔ یہ دونوں جو گروپس ہیں جن کی یہ سٹوری اور یہ واقعہ بیان کیا گیا، یہ کوئی مشہور قسم کے لوگ نہیں یا کوئی معروف قسم کی پرسنالٹیز نہیں تھی، یہ عوام الناس تھے، عام لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ سنا کر ہمیں ایک پیغام دے دیا کہ عام انسان دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لاسٹ کے 2 واقعات پہ غور کریں تو وہ خواص تھے۔ پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص نوازے گئے ایک بادشاہ تھے۔ دونوں خواص تھے، امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمین یا رب العالمین۔ ہم الحمدللہ سورہ کہف پڑھ چکے۔ سورہ کہف کی 110 آیات ہم نے پڑھ لی، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ ہم کو سمجھایا ہے اور کیا امپورٹنٹ اسباق ہم کو سمجھائے ہیں، وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور حالات حاضرہ اور دور حاضر کے دجالی فتنے سے بچنے کی کیا کچھ تفصیلات اور تدابیر ہم کو ان آیات میں اور اس صورت میں سمجھائی گئی، ان کو ہم نے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی۔ بہت کچھ ہم پڑھ چکے، لیکن بہت کچھ باقی ہے۔ اگر یوں کہیں کہ ایک تھوڑا سا حصہ ہم نے پڑھ لیا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا فریکشن ابھی باقی ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے کلام کا یہ ایک معجزہ ہے کہ انسان جتنی بار اس کو پڑھتا ہے، جتنی بار اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اور جس پہلو کو سامنے رکھ کر اس کے مضامین میں جھانکتا ہے، تو نئے نئے علوم اور نئے نئے اس پہ اس کے حقائق کھلتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ایک چھوٹی سی کوشش کی اس صورت کو سمجھنے کی۔ آج یہ مشورہ ہوا کہ ہم اس کو سمرائز کریں، جو ہم نے اس صورت میں پڑھا، کچھ امپورٹنٹ باتیں اس صورت سے متعلق، خاص طور پر نوجوانان ملت کے لیے دور حاضر میں، اس پرفتن دور میں
کچھ امپورٹنٹ اسباق ان کو ہم ریوائز کریں، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس صورت کے دروس کو کنکلوڈ کریں۔ سب سے پہلے گراسلی ہم اس صورت پہ اگر نظر ڈالیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ امپورٹنٹ انٹروڈکشنز کے بعد کلام پاک کی اوتھینٹسٹی کا دعویٰ کرنے کے بعد اور اس دنیا کو انسان کے لیے امتحان گاہ بیان کرنے کے بعد اس انسان کو سورہ کہف کے اندر 5 واقعات بتائے ہیں۔ ان 5 واقعات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلے 2 واقعے جو ہیں وہ عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ اور 2 ساتھیوں کا واقعہ، جن میں سے ایک کو اللہ نے باغات سے نوازا تھا اور دوسرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے کمزور رکھا تھا۔ یہ دونوں جو گروپس ہیں جن کی یہ سٹوری اور یہ واقعہ بیان کیا گیا، یہ کوئی مشہور قسم کے لوگ نہیں یا کوئی معروف قسم کی پرسنالٹیز نہیں تھی، یہ عوام الناس تھے، عام لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ سنا کر ہمیں ایک پیغام دے دیا کہ عام انسان دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لاسٹ کے 2 واقعات پہ غور کریں تو وہ خواص تھے۔ پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص نوازے گئے ایک بادشاہ تھے۔ دونوں خواص تھے، امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھی، ایک بہت امپورٹنٹ ریلیجس پرسنالٹی تھی اور ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل فگر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بتا کر یہ بات ہمارے لیے ثابت کر دی اور یہ بات ہمیں تفصیل سے سمجھا دی کہ اگر آپ بہت اونچے رتبے پہ پہنچ جاؤ، بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لو، آپ پھر بھی بہت اچھے دیندار انسان بن کر اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ ان 4 واقعات کے بیچ میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹا سا واقعہ بیان کیا اور اس واقعے میں ہم کو یہ سمجھا دیا، انسان عام ہو یا انسان خاص ہو، انسان امیر ہو یا انسان غریب ہو، انسان ایک کامن مین ہو یا انسان ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہو، اس کو جب بھی راستے سے ڈگمگایا جائے گا تو بنیادی طور پر کوشش اس کا ازلی دشمن شیطان کرے گا، اور شیطان ایک جال بچھائے گا، اس کو اپنے وسوسے میں پھسالنے کی کوشش کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں جو اس صورت کو منسلک کر دیا گیا دجالی فتنے کے ساتھ، تو ہم یہ آج کے دور کے اعتبار سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی اس انسان کو باطل کی دعوت دی جائے گی، جب بھی اس انسان کو حق سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، جب بھی اس انسان کے پاس دنیا کے کانسٹیٹیوشن کے نام پر، دنیا کے بڑے بڑے فگرز کے نام پر اور دنیا کے بڑے بڑے کسٹمز کے نام پر دین سے ہٹنے کی اس کو دعوت دی جائے گی، تو وہ دراصل اس دجالی فتنے کا ایک حصہ ہوگا، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس انسانیت کو انسان نہ بننے دیا جائے، اس انسانیت کو، ان لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب الملت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اندر سے باطنی طور پر حیوان بنا دیا جائے، جانور بنا دیا جائے اور انسانوں کے درجے سے ان کو گرا دیا جائے۔ چنانچہ دیکھنے میں تو یہ ہیومن بینگز نظر آئیں گے، دیکھنے میں ان کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 ہاتھ ہوں گے، چلتے پھرتے انسانوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کی سوچ اتنی پستہ ہوگی کہ اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، ان کے خیالات اتنے غلیظ ہوں گے کہ انسان ان کا بیان نہیں کر سکتا، ان کے جو مقاصد زندگی ہوں گے وہ اتنے گھٹیا ہوں گے، وہ اتنے پسماندہ ہوں گے کہ انسان کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس دجالی فتنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی محنتیں کی جا رہی ہیں، ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہر امت کا، ہر قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کا بھی سب سے بڑا سرمایہ یہی نوجوانان ملت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا ہے، ہر اعتبار سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم ڈیموگرافکس کے اعتبار سے غور کریں، اس قوم کو نوازا فرٹیلیٹی ریٹ کے اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان قوموں میں ہم دیکھتے ہیں ان کی اچھی خاصی بھرپور نسل ہوتی ہے، تو باطل نے کیا کوشش کی، اسی نسل پہ کیوں نہ محنت کی جائے۔ جو بوڑھے ہو گئے، جو بڑے ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے لیے کھپا دی، ان کی آئیڈیالوجیز کو بدلنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ جو نوجوان ہیں، ان کا گرم خون ہے، ان کے دل کے اندر خواہشات
तफसीलात भड़कती रहती हैं और ये तरह तरह की चीज़ें दुनिया में देखते हैं। सोशल मीडिया के एतबार से दुनिया के कोने कोने में क्या क्या खुराफात हो रही हैं वो इनके कमरों में इनके सामने पहुंच जाती है। इनकी जहन साजी बहुत आसान है। इस दज्जाली फितने ने अपना मोहरा इस नौजवान को बना दिया और ख़ासकर उस नौजवान को जो दीन इस्लाम का मानने वाला है, जो उम्मत मुस्लिमा का खुद को फ़र्द कहलाता है, उम्मत मुस्लिमा का खुद को ज़िम्मेदार कहलाता है। इस दज्जाली फितने का मरकज़ ये नौजवान बन गया और जब नौजवान इस फितने में पड़ गया तो उम्मत का ज़वाल शुरू हो गया। हमें ये कोशिश करनी है इन असबाब को, इन स्टोरीज़ को, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई इन हिदायत को अपने सामने रखें और हर मोड़ पर जहाँ भी हमें बातिल की दावत मिलती है वो अलल ऐलान खुद को बातिल कह के दावत देता है या फिर दीन इस्लाम का लबादा ओढ़ कर या फिर खैर ख्वाही का लबादा ओढ़ कर या फिर सोशल सर्विस का लबादा ओढ़ कर या फिर दुनिया के एतबार से मॉडर्निटी का लबादा ओढ़ कर हमारे सामने आता है। हमें उसको पहचानना है, उसको काउंटर करना है और दीन इस्लाम की तालीमात को हर जगह अपनी ज़िंदगी में भी और पूरी दुनिया में भी सरबुलंद करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का वाक़या बताया और असहाबे कहफ के ऊपर क्या अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आया, उनके दीन की सदाकत को कैसे चेक किया गया, उनके ऊपर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जानी एतबार से उनका इम्तिहान लिया, यानी उनके पास फितना प्रोसिक्यूशन आया, उनकी जानों को चैलेंज किया गया। जो बादशाह वक्त था, जो बातिल हुक्मरान था, जो उनको बातिल की दावत दे रहा था, उसकी तरफ से एक खुला ऐलान था या तो तुम बातिल दीन को कबूल कर लो वरना तुम्हारी जानें सलामत नहीं रहेंगी। अल्लाह ताला ने इनका वाक़या बयान करके हमें सबक दे दिया कि तुम्हारी जानों पे भी ख़तरा आएगा, तुम्हारी जानों को भी तुम्हें सौदा करना पड़ेगा, तुम्हें कभी कभी अपनी जान का दावा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इस दीन से कभी पीछे मत हटना। हम आगे बढ़ते हैं तो जो दो साथी थे उनको किस चीज़ का इम्तिहान आया? जो मालदार साथी था उसके पास फितना ऑफ वेल्थ आया, अल्लाह ताला ने उसे माल से नवाजा था। ये दूसरा बड़ा फितना है जो दज्जाली दौर हम पे आजमाएगा कि माल की लालच दी जाएगी, अपनी ज़मीर को बेचो इतना माल दिया जाएगा, अपनी ज़ुबान को बेचो इतना माल दिया जाएगा। ये ज़ुबान जो तुम्हें दीन हक़ की इशाअत के लिए दी गई थी, इसी को दीन के ख़िलाफ़ बकवासियात में इस्तेमाल करो, तुम्हें इतने पैसे से नवाजा जाएगा। आज हम देखते हैं किरदार बिक रहे हैं, पर्सनैलिटीज़ बिक रही हैं, चुनाचे हर नए दिन एक नई स्टेटमेंट आ जाती है किसी सेलिब्रिटी की तरफ से, किसी पॉलिटिशियन की तरफ से, किसी नाम निहाद बहुत बड़े स्कॉलर की तरफ से, जो दीन की बुनियादों के बिल्कुल खिलाफ़ होती हैं। और ये कैसे होता है? ये बस ऐसे ही होता है कि शैतान इंसान को गुमराह करता है। और फितना ऑफ वेल्थ, जब अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर माल की आजमाइश आती है तो उनका ईमान डगमगा जाता है और उनकी ज़ुबान से ऐसे ऐसे कलमात निकलते हैं, उनके हाथ से ऐसे ऐसे काम सरजद होते हैं। उसके बाद तीसरी कहानी हम जो उसको फ़िलहाल के लिए साइड लाइन करें, चौथी कहानी मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने बयान की, तो वहाँ पे हमें ये सबक दिया गया कि तुम्हारे पास दज्जाली फितनों में से एक बड़ा फितना ऑफ नॉलेज भी आएगा। तुम चार लफ्ज़ पढ़ लोगे, खुद को बहुत बड़ा स्कॉलर कह लोगे, खुद को बहुत बड़ा दीनदार आलिम कह लोगे और दुनिया के बड़े बड़े सुलहा को, दुनिया के बड़े बड़े जो अल्लाह के प्यारे गुज़रे हैं उनकी तनकीद करना शुरू कर लोगे, उनकी तस्हीह करना शुरू कर लोगे, दीन की एक मनमानी ताबीर करना शुरू कर दोगे। इससे भी तुमको बचना है, वो इसलिए कि दीन तो वही माना जाएगा जो 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देकर गए हैं, और उसी तरह से समझा जाएगा जिस तरीके से आपके जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने हमको समझाया था। इसके बाद जो लास्ट स्टोरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़ुल्क़रनैन की बताई, उनके पास किस किस्म के असबाक हमें दिए, उनकी स्टोरी बयान करके कि इंसान के पास एक और आजमाइश आएगी और वो आजमाइश ताकत के एतबार से होगी, वो फितना ऑफ पावर होगा। इंसान को अल्लाह ताला इक़्तिदार देंगे, इंसान को अल्लाह ताला अथॉरिटी देंगे, इंसान को अल्लाह ताला क़ुव्वत से नवाजेंगे, और उस क़ुव्वत के बावजूद, उस अथॉरिटी के बावजूद इंसान अल्लाह के सामने अपने आप को बिल्कुल बेबस समझे, इंसान अल्लाह के सामने अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर और नातवा समझे, इंसान अल्लाह के आगे अपने सिर को तस्लीम खम करे और ये माने कि मुझे जो भी ताकत दी गई है, मुझे जो भी क़ुव्वत दी गई है, मुझे जो भी अथॉरिटी दी गई है, ये सब अल्लाह की अता है, इसमें मेरी ज़ाती कोई कमाल नहीं है। और इस सब के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन 4 स्टोरीज़ के सेंटर में जो एक मुख्तसर सी स्टोरी शैतान की बता दी, हमें ये समझा दिया गया कि हर मोड़ पे तुम्हारे पास सेंट्रल थीम ये है, हर मोड़ पे इंसान के पास फितना ऑफ ईगो आएगा, इसका एटीट्यूड, इसका जो अंदर का इंसान की अना है वो हर मोड़ पे इसको टोकेगी। ऐसा
ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، میرے سارے کلاس فیلوز تو اس فیشن کو فالو کر رہے ہیں، میں کیسے یہ سنتوں کی اتباع کروں، میرے سارے کلاس فیلوز تو تربیت اور زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ فلاں سیلیبریٹی کا فالو کر رہے ہیں، میں کیسے 1400 سال پرانے طریقہ کار کو اور لائف سٹائل کو اپنا دوں۔ یہ انسان کو ایگو ہر وقت اس کے سامنے آئے گی، اس کی انا ہر وقت اس کے سامنے آئے گی۔ یہ کلاس میں جائے گا تو دیکھے گا طرح طرح کی رنگینیاں ہیں اس موقع پر، اور اس ماحول میں یہ دیکھے گا مجھے اتباع سنت کا لباس پہننا ہے، اور مجھے اتباع سنت کے اعتبار سے اپنے بیہیویئر کو رکھنا ہے، مجھے دین اسلام کا ایک سچا نمائندہ بن کر یہاں پہ رہنا ہے۔ یہ دکان پہ جائے گا، دکان پہ بھی ہر قسم کے اس کو افراد ملیں گے، طرح طرح کے اس کو لوگوں کے طریقہ کار ملیں گے، وہاں پہ اس کو خود کو دین اسلام کا ایمبیسڈر سمجھنا ہے۔ یہ گھر کے اندر ہے، اس کے گھر کے اندر بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر فرد کا الگ نظریہ ہے، ہر فرد کی الگ سوچ ہے، اور سوشل میڈیا نے اور دجالی فتنے نے انسان کی ایسی ذہن سازی کی ہے کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے افرادوں کی ہر کسی کی مختلف سوچ ہو گئی، ہر کسی کا قبلہ بدل گیا، ہر کسی کے مقاصد بدل گئے۔ اس وقت میں ان حالات میں اس انسان کو دین کا سچا علمبردار بن کر اپنے گھر میں کھڑے ہونا ہے، اور حق بات اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی عمر کے اور رشتے کے اعتبار سے ان تک پہنچانی ہے۔ جہاں بھی بہرحال یہ انسان جاتا ہے، اور خاص کر یہ نوجوان جاتا ہے جو خود کو حقیقی معنوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے، آپ کے لائحہ دین کا ایمبیسڈر سمجھتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے اسے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور اسے اس قسم کے ہر فتنے سے خود کو بچاتے ہوئے باقیوں کے لیے ایک مشعل راہ بننا ہے، اور ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے کہ کس طریقے سے ایک ایمان والا اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور کس طریقے سے ایک ایمان والا ان باطل محنتوں کو اور ان باطل کوششوں کو نیوٹرلائز کرتا ہے، اپنے عقائد کو درست رکھتا ہے، اپنے مشن کو واضح رکھتا ہے، اور اپنی جد و جہد کو کنٹینیو رکھتا ہے۔ ان 5 آیات میں جب دوران تعلیم میں نے غور و فکر کیا تو اپنے اعتبار سے ہر سٹوری کے، ہر واقعے کی ایک، جس طرح ہم چھوٹی کلاسز میں پڑھتے تھے مورل آف دا سٹوری، اس کو چننے کی کوشش کی، تو وہ چھوٹی سی جو کوشش ہے کہ ہر سٹوری میں ایک سینٹرل تھیم، ایک ٹیک ہوم میسیج ہمیں کیا ملتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اصحاب کہف کی سٹوری جب ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے دین کے لیے اس بڑے مشن کو اٹھایا، بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دین کو سرنڈر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کہانی سناتے ہوئے ایک اہم بات ہم کو سمجھاتے ہیں کہ جب بھی حالات آئیں گے، دین پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، ایمان والوں کی جانیں مالیں محفوظ نہیں ہوں گی، اس وقت بچنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، ان لوگوں کو پہچانو۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے قیامت کی صبح تک یہ جماعت اس دنیا کے اندر رہے گی جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ایمان والوں کو کہا جاتا ہے اگر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، جانوں اور مالوں کا تحفظ چاہتے ہو، اصحاب کہف کی سٹوری سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، چپک جاؤ ایسی جماعت کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری آنکھیں پلک جھپکنے کے برابر بھی اس جماعت سے ہٹنے نہ پائیں، کہ تمہاری آنکھوں سے یہ لوگ اوجھل نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کارواں نکل جائے اور پھر تم ڈھونڈتے رہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ تعالیٰ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس بتاتے ہیں، یہ قوم، یہ جماعت اس دنیا کے اندر رہے گی، ایسے افراد اس دنیا کے اندر رہیں گے، تمہیں ان کے ساتھ چپک جانا ہے، لیکن یاد رکھو یہ دجالی فتنہ ہے، یہ دنیا کے
انسانوں پر آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ خاموش نہیں بیٹھے گا، یہ پوری کوشش کرے گا کہ تم اس جماعت سے کٹ جاؤ۔ پہلی کوشش کیا ہوگی؟ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، دنیا کی زینت، دنیا کی رنگینیاں تمہیں اپنی طرف بلائیں گی، اور تمہیں لگے گا بس ایک بار یہاں چلے جاتا ہوں، فلانی پارٹی اٹینڈ کر لیتا ہوں، فلانی جگہ دوستوں کے ساتھ اس خرافات میں چلے جاتا ہوں، فلانے غلط کام میں چلے جاتا ہوں، بعد میں توبہ کروں گا۔ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، انسان وہاں چلا گیا اور پھر وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، یہ حق کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی محنت جو اس پر دجالی فتنہ کرے گا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کا کہنا نہ ماننا، اللہ فرماتے ہیں جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے بالکل پردے میں کر دیا ہے، پیچھے کر دیا ہے، ایسی شخصیات کا کہنا نہ ماننا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ شخصیات کو نمائندہ کر رہے ہیں، یہ شخصیات دنیا کے بڑے بڑے سوشل ورکرز کی شکل میں، سیلیبریٹیز کی شکل میں، پولیٹیشینز کی شکل میں، اور اللہ حفاظت فرمائے آج کل کے دور میں تو سو کال اسکالرز کی شکل میں آئیں گی، جو دین کی ایک ٹیڑھی میری صورت ہمارے سامنے پیش کریں گی، جو دین کی ایک اپنے اعتبار سے تشریحات ہمارے سامنے پیش کریں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات نہ ماننا۔ تو ان لوگوں کی کیا پہچان ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اصحاب کہف سے کی سٹوری سن کر ہمیں یہ سبق ملا کہ ایسی جماعت کا خود کو حصہ بنا لیں، ایسی جماعت سے چپک جائیں، ایسی جماعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں جس کا کام ہو صبح شام اللہ کو یاد کرنا، اور دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کا جو سیلیبریٹی کلچر ہے اور کلٹ کلچر ہے یہ کبھی بھی ہمیں اس جماعت سے دور نہ کرنے پائے۔ دوسری سٹوری کی طرف جب ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو ساتھیوں کی اور دو دوستوں کی کہانی کو بیان کیا، اور ان دوستوں کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس غریب شخص کا جب تذکرہ کیا اور اس کی منہ زبانی اس کے الفاظ بتائے کہ وہ کس طریقے سے اپنے عقائد کو بیان کر رہا تھا۔ دنیا کے اندر کبھی انسان کے لیے حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں۔ ایمان والے کا کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے؟ وہ ایمان والا شخص فرماتا ہے لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، وہ کہتا ہے لیکن میرا رب تو اللہ ہے، میرے حالات اچھے ہیں تب بھی میرا رب اللہ ہے، میرے حالات برے ہیں تب بھی میرا رب اللہ ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ غور طلب بات یہ ہے اس کے ساتھی نے کیا شرک کیا تھا؟ اس کے ساتھی کا شرک یہ تھا وہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتا تھا، وہ کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتا تھا، وہ کسی قبر کی پوجا نہیں کرتا تھا، وہ کسی پرسنالٹی کی پوجا نہیں کرتا تھا، وہ اپنے سرمایے کو، اپنی ویلتھ کو اپنا الہ مانتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اتنا مالدار ہوں، میرے سارے مسئلے اس مال سے حل ہو سکتے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اتنی زیادہ پراپرٹی والا ہوں، یہ پراپرٹی تو بڑھتی ہی چلی جائے گی اور میری کامیابیاں بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور دنیا کے اندر اپنی سکسیس کو وہ اس مال پہ ریٹ کرتا تھا۔ اس کا جو ایمان والا ساتھی تھا اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ میں اس شرک میں مبتلا نہیں ہوں۔ پتہ چلا مال پہ بھروسہ کرنا، جیب کے اندر پڑے ہوئے پیسوں پہ بھروسہ کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اپنے کسی بہت اچھے دوست پہ جو بڑے عہدیدار ہے اس کے کنیکشنز پہ بھروسہ کرنا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اپنے کسی رشتہ دار پہ جو بڑے عہدے والا ہے، بڑا سرمایہ والا ہے، آس لگانا، یہ بھی شرک کا ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے اسی واقعے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انہی دوستوں سے متعلق وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، جو انسان دنیا کی چیزوں پہ اپنی امیدیں باندھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب اس کے اوپر حالات آتے ہیں، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا اس کے اوپر پڑتا ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو کوئی ایسا جتھا ہے، کوئی ایسی آرمی ہے، کوئی ایسی فورس ہے جو اس وقت اس کی مدد کر سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کا دفاع کیا جائے، اس کو ڈیفینڈ کیا جائے۔ اس نے دنیاوی پراپرٹی سے اپنی آس لگائی تھی، اس نے اپنے شیئر سے اپنی آس لگائی تھی، اس نے اپنے کنیکشن سے اپنی آس لگائی تھی، اب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ سے اس کی نظر اٹھ گئی تھی، اور دنیاوی ساز و سامان تو بس دنیا کی حد تک محدود ہے۔ جب اللہ کا لشکر بولتا ہے اور جب اللہ کے لشکر کی یلغار ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لشکر ایسا ہے نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اسے کوئی پہچان سکتا ہے، اور نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ اگر ہم تیسری سٹوری پہ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کے ازلی دشمن شیطان کا جب واقعہ بیان کیا تو اس کے ضمن میں کہا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ تعالیٰ اس سٹوری کو سمرائز کرتے ہیں اور مختصر اعتبار سے بولتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی ہے اور اتباع کا تقاضا یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کا تقاضا یہ ہے اور انسان کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے، ہر مخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں پھر ifs اینڈ بٹس نہ ڈھونڈے، اس میں پھر ریزننگ نہ ڈھونڈے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ شیطان کا ایٹیٹیوڈ بتایا، شیطان کی ایگو پرابلم بتائی اور اس کی نفسیاتی حالات کو بیان کیا۔ اس نے وہاں پہ پھر جو بات اس کے دل کو نہیں بھائی، اس کی ریزننگ تلاش کر لی، ریزننگ تلاش کرنے کی کوشش کی اس غرض سے کہ شاید بچ جاؤں۔ بالکل آج ہم اپنے اوپر یہ بات فٹ کریں، جہاں دین کا کوئی تقاضا آتا ہے اور دل نہیں کر رہا ہوتا، حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ دل نہیں کر رہا ہوتا اس تقاضے پہ عمل کرنے کا، نفس نہیں مان رہی ہوتی صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے، نفس نہیں مان رہی ہوتی اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے، نفس نہیں مان رہی ہوتی اچھے کھانوں کے دیکھ کر روزہ رکھنے کے لیے، تو انسان پھر ریزننگ تلاش کر لیتا ہے۔ آج سردیاں ہیں، آج موسم خراب ہے، اہل و عیال کا کچھ کام ہے، فلانا بہانا ہے۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ اس کی نفس اس کے تابع نہیں ہوتی، اللہ کے دین کو سپریم نہیں مان رہی ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس شیطان کو جس نے اپنے رب کے ساتھ اتنا بڑا جو اس نے تکبر کی بات اللہ کے سامنے کی، اس شیطان کو تم اپنا دوست بناتے ہو، اس کو اپنا مددگار بناتے ہو، اس کو اپنا اولیاء بناتے ہو؟ من دونی، اللہ بولتے مجھے چھوڑ کے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، جس نے تمہیں ہر قسم کی دولت اور نعمت سے دنیا کے اندر نوازا، تم مجھے چھوڑ کے اس شیطان کو اپنا اولیاء بناتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ بات یاد رکھ لو، یہ تمہارا دشمن ہے، دنیا کے اندر یہ دوست بن کر آئے گا، دنیا کے اندر یہ خیر خواہ بن کر آئے گا، دنیا کے اندر یہ تمہارا چہیتا بن کر آئے گا، تمہارے لیے اچھے پلانز تمہیں تجویز کرے گا، دین سے خود کو کیسے بچاؤ اور اپنی جان اور مال کی حفاظت کیسے کرو، اچھے انداز میں تمہارے سامنے بیان کرے گا، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارا دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم لوگوں نے کیسا ہی برا بدلہ چنا ہے، اتنے کریم اور رحیم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بدبخت دشمن کو اپنا اولیاء بنا دیا ہے۔ جب ہم چوتھی سٹوری پر غور کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار آتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کی، اللہ کے دین کو جاننے کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی جستجو کا عالم تو دیکھو۔ ایک عامی انسان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کروں، علی ان تعلمنی، اس بات پر کہ آپ مجھے وہ باتیں سکھائیں، مما علمت رشدا، جو علم و رشد کی باتیں آپ کو اللہ نے سکھائی ہیں، کیا آپ وہ مجھے سکھائیں گے؟ میں آپ کی اتباع کرنے کو تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی جلیل القدر پرسنالٹی، اتنے بڑے داعی اسلام، اتنے بڑے اسکالر اسلام کے، لیکن جب وہ سنتے ہیں ایسی بھی کچھ علم کی باتیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، تو دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے فلاں انسان کے پاس ہیں، اسی وقت اٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے میں تو اتنی بڑی تنظیم کا ہیڈ ہوں، میں تو اتنے زیادہ لوگوں کا پروفٹ ہوں، میرے اوپر تو اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے، پھر کیا ہوا اگر کچھ باتیں مجھے نہیں پتہ، مجھے تو اتنا کچھ آتا ہے، میری تو لوگ اتنی واہ واہ کرتے ہیں، میری تو لوگ اتنی تعظیم کرتے ہیں، میں تو اتنے لمبے درس ان کو دیتا ہوں، میں تو اتنا زبردست بیان کرتا ہوں، میں تو زبردست باتیں ان کو سناتا ہوں۔ یہ نہیں بولتے میرے ہاتھوں پہ اللہ نے اتنے بڑے معجزے اس قوم کو دکھائے، ان لوگوں کو ایمان نصیب ہوا۔ کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی علم کی بات ہے، ایمان والے کا زندگی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ علم اس کی کھوئی ہوئی میراث ہے، وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، یا پھر یہ زیادہ ضروری کام ہے، میں فلانے کام میں اس ٹائم لگا ہوا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے جہاں کوئی امپورٹنٹ بات، جہاں کوئی سمجھنے کی بات، جہاں کوئی دین کا علم مجھے مل سکتا ہے، وہاں جائے گا، اپنے جو بھی استاذ ہیں، جو بھی شیخ ہیں، جو بھی اس کے ٹیچر میسر آتے ہیں، ان سے وہ علم و رشد کی باتیں سیکھنے کی جستجو کرتا ہے، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو خود کے اوپر اپلائی کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنا ذہن نہیں چلاتا، اپنا دماغ نہیں چلاتا، اور جب بھی اس کے دماغ میں
بار بار منفی خیالات آتے ہیں یا ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وہ فالو نہیں کر سکتا ہے، خود اپنی ذات پر، اپنی نفس پر سزا وہ منتخب کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو سکھا دیا اور اپنے اس وقت خضر علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اب میں نے آپ کی بات کاٹی، اگر اب میں نے آپ سے بنا وجہ سوال کیا آپ کی اجازت کے بنا، تو آپ مجھے نکال دینا، اپنی صحبت میں نہیں رکھنا۔ انہیں ہمیں ایک سبق دے دیا کہ دین علم کی جستجو ایمان والے کی زندگی کا قرینہ ہوتی ہے۔ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا، اپنے شباب کا، خاص کر نوجوانان ملت سے یہ اپیل کہ وہ اپنے شباب کا، اپنی جوانی کا ایک مخصوص حصہ ضرور اس چیز کے لیے رکھیں کہ ہم دین کا کم سے کم بیسک نالج ایکوائر کریں گے، اتنا نالج کہ ہمارے عقائد درست ہو جائیں، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، اور دین اسلام کے ڈیفنس کے لیے جو ہمیں موٹے موٹے پروف چاہیے ہیں، جو ہم اس دنیا کے الہادیوں کے سامنے، اس دنیا کے دشمنان اسلام کے سامنے اور اسلاموفوبک انڈسٹری کے سامنے پیش کر سکیں، وہ ہمیں مہیا ہو سکیں۔ اس علم کی جستجو ہر انسان کو اپنی ذات پر لازم سمجھنی چاہیے۔ لاسٹ سٹوری پہ جائیں۔ حضرت ذوالقرنین کی سٹوری جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سناتے ہیں تو ایک بادشاہ جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا اور اس نے اس سب کچھ کو اللہ کے دین کے لیے مسخر کر دیا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگا دیا، وہ اپنے بڑے بڑے کارناموں کے بعد کیا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ دیندار ہے، وہ نیک ہے، وہ علم والا ہے، وہ مال والا ہے، اقتدار والا ہے، اور کیا کہتا ہے جب لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں؟ آپ بڑے سخی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے دیندار ہیں۔ قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا۔ کہتے ہیں قال ھذا رحمۃ من ربی، میرا کوئی کمال نہیں، میرے ذہن کی تعریف نہ کرو، میرے بلڈ کی تعریف نہ کرو، میرے لشکر کی تعریف نہ کرو، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ ایمان والے کی زندگی میں بہت سی کامیابیاں آتی ہیں، ایمان والا کبھی ایگوئسٹک نہیں بنتا، سیلف سینٹرڈ نہیں بنتا، وہ اپنی ہر کامیابی کو، اپنے ہر عروج کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے جب اس کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، واہ واہ آپ کہاں پہنچ گئے۔ ایمان والا وہاں سے بولتا ہے ھذا رحمۃ من ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اس اللہ کی عطا ہے جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، یہ اس اللہ کی عطا ہے جس نے مجھے دین پر سنبھال کے رکھا ہے، ورنہ اگر اس انسان کو اس دجالی فتنے کے سامنے چھوڑ دیا جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اس فتنے کی انٹینسٹی کا معلوم ہوتا ہے، جہاں فرمایا گیا کہ اگر اپنے ایمان پر کتنا بھی کانفیڈنس ہو، کبھی اس چیز کی خواہش نہ کرنا کہ میں دجال کو فیس کروں، کبھی نہیں کرنا۔ وہ ایسا دجل ہوگا، ایسا فریب ہوگا، ایسا دھوکہ ہوگا کہ انسان کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ تو ھذا رحمۃ من ربی، یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسان کے ایمان کو بچائے رکھے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس انسان کو اعمال پر کھڑا رکھے۔ یہاں دونوں قسم کے انسانوں کے لیے سبق ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے اعمال کی توفیق دی ہے، ان کا کوئی کمال نہیں، اللہ کی رحمت ہے، تو انہیں چاہیے اللہ سے مستقل طور پہ دعا کرتے رہیں، یا اللہ اس رحمت کو ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا۔ اور وہ طبقہ جو اللہ کے دین سے دور ہے، دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، پھر کوشش کرتا ہے، گناہوں میں گر جاتا ہے، اس کے لیے تو لازم ہے کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے، یا اللہ آپ کی رحمت کے طلب ہیں، آپ کی رحمت کے بنا ہم دیندار نہیں بن سکتے، یہ آپ ہی کی رحمت ہے کہ بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے، یہ آپ ہی کی رحمت ہے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، یہ آپ ہی کی رحمت ہے بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے، اپنی ذات سے ان کا بھی کوئی کمال نہیں ہے جب تک آپ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ یا اللہ جب آپ ان پہ رحمت کر کے ان کو علم سے نواز سکتے ہیں، ان سے دین کا کام لے سکتے ہیں، ہم بھی آپ کے فقیر بندے ہیں، ہم بھی آپ سے اس رحمت کی طلبگار ہیں، ہمیں بھی اپنی رحمت سے نواز دیجئے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یہ الحمدللہ ان 5 آیات سے جو میرے ذہن میں 5 اہم اسباق ہم سب کے لیے اور خاص کر نوجوانان کے لیے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آخر میں بس پھر سے اسی بات کو ہم دوبارہ ایک بار ریوائز کریں اپنے ذہنوں کے لیے بھی اور عمل کی نیت سے بھی، کہ سورہ کہف کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور خاص طور پر اینڈ آف ٹائمز کے ریلیٹڈ، دجالی فتنے کے ریلیٹڈ پہلی 10 اور آخری 10 آیات کی بہت زیادہ امپورٹنس کا احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بار بار ان کو پڑھیں، جو ہر فرائیڈے اس صورت کو پڑھنے کی تلقین کی گئی احادیث مبارکہ میں، اس کا دراصل
ایک امپورٹنٹ مقصد یہ بھی ہے کہ بار بار انسان ان مضمون کو اپنے ذہن سے گزارے، اس مضمون پہ غور و فکر کرے، ان لوگوں کی جد و جہد کو دیکھے، دین کے لیے ان کی قربانیوں کو سمجھے، اور اس کے بعد اپنے ایمان کو ریوائیو کرے کہ ہاں میں بھی ایسی قربانیوں کے لیے تیار ہوں، میں بھی ایسی جد و جہد کے لیے تیار ہوں، وہ اس لیے کہ دین تو میرا بھی سب سے اہم سرمایہ ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات کس امپورٹنٹ بات سے کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس انسان کے لیے ایک ایسا ہدایت نامہ بنا دیا، ایک ایسا انسان کے لیے زندگی گزارنے کا دستور بنا دیا کہ انسان دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے فتنے میں ہو، انسان دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش میں ہو، جب تک اس نے اس کلام پاک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو حق سے ڈگمگا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا ایمان اس سے چھین نہیں سکتی۔ اور اسی طرح آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق امپورٹنٹ بات بتائی، قال انما بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کلام پاک کو اپنے سینوں سے لگانے کے بعد اس کلام پاک کو سمجھنا کیسے ہے اور اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اللہ نے فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم۔ میں، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا، آپ کی امپورٹنس کو بیان کیا اور آپ کی سینٹرلٹی کو بیان کیا۔ اگر اس کلام پاک کو سمجھنا ہے تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، جیسی آپ کی سیرت طیبہ ہے وہی اس کلام پاک کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اس کے بعد فرما دیا جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو انسان شوق رکھتا ہے، اور ملاقات کا شوق وہی رکھتا ہے جو اپنے ملاقات کرنے والے سے راضی ہو، اور اسے پتہ ہے کہ میرے عمل بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہوگا، اسے پتہ ہے میں نے زندگی کے مقاصد ایسے رکھے تھے کہ انشاءاللہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہوں گے، میری جد و جہد اس سمت میں تھی کہ انشاءاللہ اللہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے خوش ہوں گے۔ تو فرمایا وہ کیا کرے، وہ اپنے ایمان کی درستی کرے، اپنے بلیفز کو کریکٹ کرے، اس کے بعد اپنی زندگی میں نیک اعمال کو انٹیگریٹ کرے، اس اعتبار سے کہ جو فرائض ہیں اس کا ڈیلی سکیڈول فرائض کے اراؤنڈ چلتا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ اس کے ڈیلی سکیڈول میں فرائض کے لیے جگہ نکالنی پڑتی ہو کہ آج نمازیں پڑھ لی، کل چھوٹ گئی، پرسوں ایگزام آ گیا تو نمازیں چھوٹ گئی، کوئی گیمز آ گئی اور نمازیں چھوٹ گئی، کوئی امپورٹنٹ میچ آ گیا اور نمازیں چھوٹ گئی۔ نہیں، اس کا ڈیلی کا اسکیڈیول جو ہو وہ نماز کے اراؤنڈ روٹیٹ کرتا ہو، اور نماز کے اراؤنڈ اس کی پلاننگز ہوتی ہوں کہ فجر پڑھ کے میں یہ کام کروں گا اور ظہر کے بعد میں وہاں جاؤں گا۔ یہ ایمان والے کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ہم اس صورت میں تفصیل سے پڑھ چکے، شریک علی الاعلان شرک کرنے والا بھی ٹھہراتا ہے، اور شریک غیر اللہ سے آس لگانے والا بھی بناتا ہے، شریک اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والا بھی بناتا ہے۔ اسی زمن میں بعض اکابرین نے کہا تھا کہ یہ انسان جب کسی سے کسی کام کی ریکویسٹ کرتا ہے، کسی کام کے لیے سفارش کے لیے اس کو گزارش کرتا ہے، تو بار بار اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس کام کو بس اس سفارشی کے ساتھ منسلک کر دینا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ انسان جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے صحت کے اعتبار سے یا گھر کے اعتبار سے، تو بار بار اپنے اکاؤنٹ اور اپنے بینک بیلنس کو چیک کرنا اور ہسپتالوں کے بلز کے ساتھ ان کو ٹیلی کرنا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ انسان صحت کو ہاسپٹل کے لیول کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے اور بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جانے کے ساتھ اپنی صحت کو منسلک کر رہا ہے۔ ایمان والا دنیاوی اعتبار سے بہترین تدبیر اپناتا ہے، لیکن نظر اپنی اللہ پر رکھتا ہے، وہ اس لیے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا مانگنے کی تلقین کی ہے کہ ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں، اپنے بندے کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ کہف مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اسپیشل سیشن رکھا جائے گا جو فتنہ دجال جس کا موضوع ہوگا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم گروپ پہ شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر مزمل صاحب انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور ہمیں کس طریقے سے اس پرفتن دور میں اس دجال کو پہچاننا ہے اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اعتبار سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی، اعمال کی، جانوں اور مالوں کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔